الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر آية. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، معزز بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا. انسانوں کو بھیجنے کے بعد انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقہ بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ انسان جب دنیا میں جائے تو کس طرح کی زندگی گزارے اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب کوئی نبی قیامت تک آنے والے نہیں ہیں. اب اس امت کے لیے، پورے عالم کے بسنے والے ہر انسان کے لیے، اگر وہ یہ چاہے کہ ہم کامیاب دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے، تو ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی دوسری کی سیرت کو، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اپنا رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہ ناکامی کا راستہ ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک صحابی رسول آیا، عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب التوریت، انجیل، زبور اور دیگر کتابوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلام کے موافق ہے. کیا میں ان باتوں پر عمل کروں؟
اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے بعد اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تشریف آوری ہو جائے تو اس کو بھی میری بات کا اتباع کرنا ہوگا۔ میری بات پر حضرت ان کی کتابیں، ان کی رسالات، ان کے احکامات اگر وہ بھی آ جائیں ان کو بھی میری اتباع کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ان کی بات، میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا، تو ہر انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا، آخر میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہمارے اور آپ کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تاکہ کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین طریقہ، جس طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے، جو سب سے بہترین راستہ، جس راستے پر تم اپنی زندگی گزر بسر کر سکو، سب سے بہترین طریقہ اور نمونہ اور راستہ آقا دو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ ان کو اللہ سے محبت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو مجھ سے میری اتباع کرنا ہوگا، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنا ہوگا، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے اندر کامیابی ہے، ایک ایک طریقے کے اندر ایک ایک صورت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے چھوڑنے پر، اس پر عمل نہ کرنے پر، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کرنے کے نقصانات بتاتے چلے۔ اتر پردیش ضلع بلند شہر، ایک آدمی ٹرک ڈرائیور ٹرک سے اترا، ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد مر گیا، تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔ اب شور ہو گیا، کھانے والے بہت آدمی، بہت ڈرائیور آئے ہیں، سب یہاں کھا رہے ہیں ہوٹل میں، کوئی مرا نہیں، یہ آدمی کیسے مر گیا؟ تفتیش کی گئی، کھوج بین ہوا، کھانے کو جانچ کیا گیا، یکے بعد دیگر جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ، جو وہ کھانا کھا رہا تھا تو وہ ہاتھ کو صحیح طریقے سے دھویا نہیں تھا، اور کھانا کھاتے سمے دونوں ہاتھ کو دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ جب کھانا کھا رہا تھا تو دونوں ہاتھ کو نہیں دھویا تھا، جیسے بہت سے آج بھی کرتے ہیں، ہلکا سا پانی لیا، صرف انگلی کو دھویا، ایسے سامنے اور کھانا جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آدمی کے جو ہاتھ ہے، یہ سامنے کے جو انگوٹھے کے پاس ہے، اس میں مرے ہوئے چھپکلی کے انش پایا گیا۔ جب گاڑی کو دیکھا گیا تو ٹرک میں جو ہے، جو پہیہ ہوتا ہے، اس میں چھپکلی پیس کر کے مر گئی تھی۔ اب یہ آدمی کسی کام سے اس کو چھوا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا، اب اس کا زہر ہاتھ میں آ گیا، ہاتھ دھویا، کھایا نہیں، مگر دھوئے ہوئے کھانا کھایا تو وہ مر گیا۔ تو میرے عزیز دوست، میں عرض کر رہا تھا کہ کھانا کھاتے سمے
दोनों हाथ को धो करके खाना खाना, ये इमाम अम्बिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उसने उस सुन्नत पर अमल नहीं किया। मैं बताता चलूं मेरे अजीज दोस्तों, हकीकतन में ये हर एक तरीके के अंदर लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर एक यानी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका, हर एक तरीके के अंदर, हर एक काम के अंदर इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार किया जाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती दखलल जन्नह, जिसने मेरी सुन्नत को, मेरी सुन्नत पर इत्तिबा किया, मेरी सुन्नत पर चला, मेरी सुन्नत को अपनाया, अमल किया, दखलल जन्नह, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान जन्नत में दाखिल हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बहुत है, चेहरे में है, लिबास में है, चेहरा है, लिबास, वज़ाक़ता, पहनावा, किरदार, अखलाक, बोल बात, बहुत सारी बातें हैं। यके बादीगर इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर इनामात है और कामयाबी के रास्ते हैं मेरे अजीज दोस्तों। आइए मैं आपको बताता चलूँ, आक़ाए दो जहां ताज़दार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाने के बाद एक दस्ताने को, एक जुर्राब को, पाँव के जुर्राब को, मोजे को, खुफैन को एक दस्ते मुबारक से उठाया, दाएं पाँव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्राब को पहने, खुफैन को दाएं पाँव मुबारक पर पहन लिए। जैसे ही बाएं खुफैन, और पहले देखिए दाएं पाँव में कपड़े को इस्तेमाल करना, जूते पहनना, चप्पल पहनना वगैरह, ये क्या है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखिए मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, इस वाक़या से आप अंदाज़ा लगाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाएं पाँव मुबारक पर खुफैन को पहन लिए और जैसे ही बाएं खुफैन को लेने के लिए दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाया, पल भर में एक परिंदा ऊपर से उड़ता हुआ आया और जुर्राब को फौरन उठा लिया और हवा में उड़ता चला गया। जुर्राब को उठा लिया और हवा में उड़ता चला गया। जैसे कुछ दूर तक ऊंचाई तक परिंदा उड़कर ले गया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्राब को कुछ ऊंचाई तक लेकर गया तो उस जुर्राब से एक सांप गिरा जमीन पर। जैसे ही सांप गिरना ही था कि उस परिंदे ने जुर्राब को भी गिरा दिया, खुफैन को भी नीचे गिरा दिया। परिंदा उड़ने लगा। आका दो जहां ताज़दार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया परिंदे को मेरे सामने लाया जाए, मेरी इजाज़त के बगैर उसने मेरे खुफैन को क्यों लेकर हवा में उड़ गया। परिंदे को सामने लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, तुम मेरे खुफैन को लेकर के क्यों उड़ गए? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाएं खुफैन में सांप घुसा हुआ था और उस सांप को मैंने अंदर जाते हुए देख लिया और मैं ये नहीं चाहता था कि आपको किसी तरह के वो जानवर आपको तकलीफ पहुंचाए, आप उसे देख ना पाए और आप जैसे ही पाँव में डाले और आपको उसे तकलीफ पहुंचाए, काट खाए। या रसूलल्लाह मुझे माफ़ कीजिएगा, बगैर इजाज़त को मैंने ऐसा काम किया, इसी वजह से मैं जुर्राब को लेकर चला गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परिंदे से पूछा तुमने सांप को उस खुफैन में घुसते हुए कैसे देखा? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद नबवी के सामने से गुजर रहा था ऊंचाई पर, आपके चेहरे मुबारक पर एक शुआएं, एक रोशनी आसमान की तरफ फैल रही थी, नूरानी शुआएं आसमान की तरफ फैल रही थी। उस रोशनी में मुझे वो सांप नजर आ गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हुक्म दिया। और इससे ये बात साबित होती है जब भी किसी कपड़े को पहना जाए झाड़ करके पहनना, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ताकि अगर उस पर कोई जहरीली चीज़ हो तो उससे इंसान निजात हासिल कर सके। गिर जाएगा, पहन ले इंसान। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर कामयाबी है और फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं मेरे दोस्तों तारीख़ की किताबों में जिसकी कोई मिसाल और मिस्ल और नज़ीर नहीं है। बेमिसाल फ़ायदे
اور بہت سارے کامیابی کے زینے ہیں، لیکن میرے دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اسی طرح سے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت ہے، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اعلان فرما رہے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو۔ ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، نبی ہیں، اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے فلاں تاریخ کو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے۔ عام انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کب دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول سے عرض کرتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو، اگر میں نے کسی کو ناحق گالی دی ہے تو وہ آج مجھے گالی دے لے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آج مجھے مار لے، بدلہ لے لے، اگر میں نے میرے حق میں میرے اوپر کسی کی کوئی قرض ہو یا کسی طرح کا معاملات ہو وہ آج دنیا کے اندر صفائی کر لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن رب العالمین کے یہاں مجھے بدلہ دینا پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانا ہے، آپ کہیں پیغمبر کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، کسی کا حق مار سکتے نہیں، لیکن امت کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ میرے دوستو ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع میں، مجمع چھایا ہوا اتنے صحابی رسول کے بیچ میں ایک صحابی اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک کمچی ماری تھی، آج میں اس کا بدلہ لے کر آؤں گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اسید ابن حضیر اور دیگر صحابی رسول آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایک کمچی ایک چھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لگائے، مارنے کا نہیں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کو لگائے تھے پیٹھ میں، ایسے جیسے کوئی ہنس رہے ہیں تو اس طرح کرتے تھے، ایسے اشارہ کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے کمچی لگا دیے، یا رسول اللہ آج میں بدلہ لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دست مبارک پر کمچی تھی، وہ کمچی کو منگایا جائے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی رسول کو حکم دیتے ہیں، کمچی کو منگایا جاتا ہے، وہ صحابی رسول آتے ہیں اور وہ کمچی کو لے کر کے اس کو سامنے عرض کرتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، وہ صحابی رسول اس کمچی کو لیتے ہیں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں بدلہ لوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائے تھے اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آج آپ کے بدن پر کپڑا ہے، لہذا کپڑے کو بھی ہٹایا جائے، بدلا لوں گا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت مبارک سے دامن کو اوپر کیے، کپڑے کو اٹھائے، وہ صحابی رسول کا کپڑے اٹھانا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک گئے اور نور نبوت کو بوسہ پر بوسہ دینے لگا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بدلہ لینے کا مقصد نہیں بلکہ اس نور نبوت پر بوسہ دینا اصل مقصد تھا۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر کامیابی ہے، تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف تو نہ ہو رہی، ہم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دیا، کسی کو کبھی ستایا تو نہیں، گالیاں تو نہیں دی، مار پیٹ تو نہیں کیے۔ کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بدلے کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے بھی فرماتے ہیں ما اتدرون مل مفلس، اے صحابہ رسول کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ رسول نے کہا قالو المفلس، ہم لوگ مفلس اس کو کہتے ہیں فینا ولا درہم ولا متاع، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، درہم نہیں ہے،
دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ حضور پاک لمبی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرے امت کا سب سے بڑا مفلس ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہاڑوں کے برابر روزے جیسے لے کر کے آئیں، نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئیں گے، صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، دیگر سارے نیک کام لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں اگر وہ بدلہ کا دن ہوگا، بغیر سینگ والوں نے سینگ والے، بکری سینگ والے بکری نے بغیر سینگ والے کو بکری کو تکلیف دیا ہوگا، اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بندہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور وہ ایک دوسرا شخص آئے گا، یا اللہ آج بدلہ کا دن ہے، یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے نبی جس نے مجھے گالیاں دی تھی، میں نے اس کو گالیاں نہیں دی تھی بدلے میں، یا اللہ آج مجھے اس گالی کے بدلے میں بدلہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے کہوں گا جاؤ ایک گالی کے بدلے میں کتنی نیکیاں ہیں اس کو دے دو۔ 1 روپیہ کھا گیا تھا، محنت کیا تھا اس نے، میرے 1 روپیہ رکھ لیا تھا، 25 پیسے میں 800 مقبول نمازیں دینے پڑیں گے، اور جس نے 1 روپیہ کھایا ہوگا اس کو 3200 مقبول نمازوں کا ثواب دینا ہوگا۔ یا اللہ فلاں تاریخ کو میرے 4 پیسے رکھ لیے تھے، 1 روپیہ رکھ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جاؤ اس پیسے کے بدلے میں اس کی نیکیاں دے دو۔ لو یا اللہ اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے میرے اوپر الزام لگایا تھا، میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، ہاں سب کا بدلہ وہاں دیا جائے گا۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں کم ہو جائیں گی، ختم ہو جانے کے بعد اب وہ پھر بھی حصہ لینے والے، حق لینے والے کھڑے ہو جائیں گے، کہا میرا تو حق باقی رہ گیا، اب کہے گا اس کے بدلے میں اس کے اوپر گناہ ڈال دو۔ ایسا نہیں کیا ختم ہو گیا ہے آپ کیا دیں گے؟ نہیں، اس کے بدلے میں گناہ لو۔ بہرحال میرے دوستو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے سب سے بہترین راستہ، بہترین سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نمونہ ہے چلنے کے لیے۔ تو میرے دوستو ہر معاملات میں ہم اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔